ہیں آیا نمبر 40 اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو بالبری، کس چیز کا جی؟ نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو الکتابہ کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ جو ہے یہاں پر حرف استفہام ہے بالکل شروع میں، اگر آپ اسے سپلٹ کریں کو حرف استفہام، اور استفہام کا معنی ہوتا ہے کہ فہم طلب کرنا، کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنا، سمجھ کر، یعنی کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرنا، اور جاننے کی کوشش کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سوال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیشہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ڈانٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی انکار کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ تم ایسا کرتے ہو، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے یا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، نون سین یا جو ہے اس کا روٹ ہے، اس کے بعد ہے جی تتلون۔ اچھا جی بالبری کو میں بعد میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اچھا یہاں پر تتلون، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، تتلون تم پڑھتے ہو، اور کسی کے پیچھے جانا تو تلاوت ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں معنی پیچھے پیچھے، یعنی ہم اس کو جو سمجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا پیچھے رہ گیا بالبری، ٹھیک ہے جی، یہ با را ہے، اور البر جو ہے نا خوب دل کھول کر نیکی کرنے کو کہا جاتا ہے، اور ہر قسم کی نیکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم تتلون الکتاب کو دیکھیں تو الکتابہ یہاں کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے، اور تنسون جو ہے وہ ہم دیکھا ہے پیچھے کہ بھول جانے کے حوالے سے انفسکم اپنی جان کو، اپنے آپ کو تم لوگ جو ہے وہ بھول جاتے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھ؟ اور یہاں پر کتاب سے مراد میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ تورات۔ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل، یہود میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ اپنے غیر مسلم یہودی جو عزیز و اقارب تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے رائے لیا کرتے، ان کا دین حق ہے، اس پر ان کے عزیز و اقارب کہتے کہ تم جس دین پر ہو اسی پر قائم، کیونکہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب حق ہے، مگر خود یہ لوگ اپنی شرارت، مطلب اپنی شرارت نفس اور دنیاوی جو لالچ کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اے قوم یہود، دنیا کا نفع تو کچھ دنوں کا ہے، دنیا میں جو تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو نا، یہ تو صرف کچھ دنوں کا ہے، تم اس قلیل نفع کے بدلے میری آیتوں کو کیوں بدلتے؟ مطلب یہ تو چند دن کا نفع ہے، اور تم اس کے پیچھے کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اور چند دن کا نفع ہے، اور اس کے پیچھے تم کیا کر رہے ہو؟ میری آیتوں کو بدلتے ہو۔ کیا تمہارے دلوں میں قیامت کے ہولناک دن کا اندیشہ بالکل بھی باقی نہیں رہا؟ اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی علماء عوام کو تورات پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور تورات میں جہاں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے علماء مال و دولت اور نام و نمود کے طالب، اس آیت میں ان کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم لوگوں کو ہر وقت نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہو اور خود اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اپنا پیشوا مان کر تمہاری خدمت کرتے رہیں؟ افسوس ہے تم پر کہ تورات پڑھنے کے باوجود تم اپنی اصلاح سے بالکل غافل ہو اور دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اخلاق اور کردار اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مثال بنا کر پیش کرے۔ لہذا اگر تم دوسروں کو نصیحت کرنے میں مخلص ہو تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ارشاد ہے سورۃ الصف میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کرو جو خود نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا،
لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ معراج کی رات کچھ آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، مطلب ایسے واعظین ہیں وہاں پہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے حالانکہ یہ کتاب الہی پڑھتے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جو وعظ کرنے والا ہے، نصیحت کرنے والا ہے، وہ خود تو نیکی کا حکم دے رہا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں کس قدر یہ سخت حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا جہاں اس کی آنتیں اور اوج سب نکل پڑے گا، پھر وہ اس کے پیچھے اس طرح گھومے گا جیسے گدھا اپنی جو ہے چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہو کر اسے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہو گیا ہے، تو ہمیں بھلی بات بتایا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں میں تو تمہیں تو بہت بری بات سے روکا کرتا تھا اور خود اس میں مبتلا